اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج پیر کا دن تھا اور پیر کے دن عمران خان نے حسب روایت انہوں نے آج دوبارہ ریلی کا انعقاد کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جناب پیر کے دن ریلی ہوگی۔ ریلی کا روٹ انہوں نے وہی رکھا کہ زمان پارک سے لے کے داتا دربار تک۔ تو جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس کے اندر پہ بجلی چلی گئی تھی، تو گھڑی شاہو کو وہ کراس کر چکی ہے جو ریلی ہے، اور دیکھیں کہ وہ داتا دربار کس ٹائم پہنچتی ہے۔ لیکن جو گیم کی ایک پالیسی ہوتی ہے، جو اچھا کپتان ہوتا ہے وہ اپنی جو ماٹھی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم کے ساتھ جب وہ کھلواتا ہے تو وہ جو اچھی ٹیم ہوتی ہے اس کو تھکا تھکا کے مار دیتا ہے۔ مثلاً میں بہت پیچھے طرح اگر چلا جاؤں تو آپ لوگوں نے مطلب سنا ہوگا کہ پاکستان کے ہاکی کے اندر دو کھلاڑی مشہور تھے، کلیم اللہ اور سمیع اللہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ تو کلیم اللہ اور سمیع اللہ جو تھے وہ فلائنگ ہارس کا ان کو خطاب ملا ہوا تھا، گوروں نے ان کو دیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت اسٹر ٹرف نہیں تھی اوریجنل، یعنی کہ جو قدرتی گھاس ہوتی ہے اس کے اوپر کرکٹ ہوتی تھی، وہ ہاکی ہوتی تھی۔ تو وہ جو تھے نا وہ دوسری ٹیم کو تھکانے کے بعد آخر کے اندر جو فلائنگ آرٹس ہوتا تھا وہ اپنا کام دکھاتا تھا۔ تو عمران خان نے بھی پہلی 2 دفعہ ریلی کا وہ کیا اور خون خرابے سے بچانے کے لیے ملتوی کی، لیکن اب جو تھی وہ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ گھٹنے ٹیک گئی اور انہوں نے اجازت دے دی اور وہ ریلی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر میں یہاں پہ یہ بات ضرور کروں گا کہ جو ضلع انتظامیہ ہوتی ہے، یعنی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یہ ایکچوئل جو ہوتے ہیں یہ عوام کے ملازم ہوتے ہیں، یعنی کہ حکومت پاکستان کے وہ ملازم ہیں، لیکن یہاں پہ جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ہوتے ہیں یہ حکومت کے ملازم ہونے کے بجائے یہ جو ہوتے ہیں آقاؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ان کی طاقت آپ دیکھیں تو ان کی بہت زیادہ یعنی کہ طاقت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، اور یہ چاپلوسی کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ایک جن ہوتا ہے، جن کی طاقت ہوتی ہے ایک پہاڑ کو بھی اٹھانے کی، لیکن اگر اس جن کو آپ لگا دیں کسی اور کام پہ، چھوٹے موٹے کام پہ، تو پھر اس کی وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو پاکستان میں یہ جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ بس یہ ٹھپا لگا دو، یہ یوں کروا دو اور یہ دفعہ 144 لگوا دو، اس لیے رہ گئے یہ۔ ادروائز جو ہے نا یہ مہنگائی کنٹرول کرنا، دوسرے تیسرے کام، مارکیٹوں کے وزٹ کرنا، مارکیٹوں کے اندر کوالٹی کے حساب سے قیمت لگانا، وہ تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ کام دوسرے کرتے ہیں۔ اور اب اس سے اندر یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک افسر شاہی ہے، ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ بہرحال ریلی ہو رہی ہے اور بڑے لاہوریوں نے اپنا حق ادا کر دیا، بہت بڑی ایک تعداد کے اندر ریلی ہے، اور جو لاہور جو اس کو نون لیگ کبھی کہتی تھی کہ یہ ہمارا قلعہ ہے، تو ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ قلعہ جو ہے یہ کنواں ہو چکا ہے، یعنی کہ قلعے کے اندر اب ان کا کوئی فوجی یا کوئی سپاہی نہیں رہا ہے، وہ سارے کے سارے کپتان کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ تو وہ میں بات بتا رہا تھا۔ اب یہاں پہ دوسری طرف اسلام آباد کے اندر آج کچھ عدالتوں کے اندر عمران خان کی ہیئرنگ تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اس کی بیٹی کا کیس ہے گا کہ جی اس کی کوئی بیٹی ہے، تو وہ جج صاحب نے سیدھا کہا کہ جناب کوئی ایسا کاغذ، کوئی ایسا برتھ سرٹیفکیٹ، کوئی چیز ایسی ہمیں ڈاکومنٹ شو کرے جس کے اندر ولدیت میں عمران خان کا نام لکھا ہو، تو وہ پیش نہیں کر سکے اور نہ ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا جی گارڈین، انہوں نے کہا گارڈین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کو چھوڑیں، آپ اس چیز کو پیش کرو۔ پھر وہاں پہ جج صاحب نے کچھ ریمارک دی کہ خدا کے لیے اس طرح مت کریں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں عدالت جو ہے وہ لوگوں کے ڈی این اے کراتی رہے کہ کون کس کی اولاد ہے۔ تو بہرحال دوسری طرف وہ جو زیبا چودھری کا کیس ہے کہ زیبا چودھری صاحبہ ایک جج صاحبہ ہیں جن کی بہت زیادہ توہین ہوئی تھی کہ ان کے خلاف عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ جناب ہم لیگل ایکشن لیں گے۔ تو وہ جو توہین زیبا چودھری ہے تو اس کے اندر عمران خان صاحب کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اور اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر اس ٹائم لاہور جا رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے، یعنی کہ ایک طرف خزانے میں پیسہ نہیں ہے اور دوسری طرف اس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور وہ جو ٹوچا خانہ، یہ ٹوچا خانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو ہی ہیں نہ شی ہیں، وہ اس کو ٹوچا خانہ کہتے ہیں۔ تو شکر ہے کہ ان سے کسی علاقے کا نام نہیں پوچھ لیا، مثلا لورا لائی، تو لورا لائی کو وہ کیا کہتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹوچا خانہ کہتے ہیں اس کو، اس محکمے کو۔ تو ٹوچا خانہ کے اندر جو تھا، ویسے اس کا لفظ ہے توشا خانہ، تو توشا خانہ کے اندر جو ہے وہ گھڑیاں جو ہیں وہ بہت لوگوں کے نام پہ نکل آئے۔
جو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو صحافی جو دن رات عمران خان کو کہتے تھے گھڑی فلانا ڈمکانا، اب کیا کرتے ہیں. اور جو وہ ہمارا جو شہباز شریف ہے جو کرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی کے اوپر اس ٹائم قبضہ کر کے بیٹھا ہے، گھس بیٹھا ہے، وہ جو کہتا تھا کہ معتبر گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی تصویر، تو پتہ لگا کہ جناب ان کے جو بھائی صاحب ہیں وہ تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہی اٹھا کر لے گئے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان جیسا جو دین فروش مولوی ہے وہ بھی لاکھوں روپے کا قالین 500 روپے میں لے کر گیا ہوا ہے. اور یقین جانے کہ ایسی لسٹ سامنے آئی ہے، انشاءاللہ وہ میں اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کروں گا، کہ انناس کا ڈبہ، ڈائپر، بچوں کے ڈائپر، چسنیاں، اس قسم کی چیزیں، ٹوتھ پیسٹ، یعنی کہ کھن آتی ہے اور ان لوگوں کی سوچوں پہ شرم آتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی یہ لوگ لے کر گئے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر مریم صفدر صاحبہ جو ہیں، میں یہاں پہ توشہ خانہ کے جو انچارج ہیں میں ان کی بھی بات کروں گا کہ بیسیکلی کرپشن کا موقع آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنی نوکریاں صحیح کریں، اپنی ڈیوٹیاں صحیح کریں تو کسی کی جرت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز نہ کبھی ایم این اے رہی، نہ کبھی ایم پی اے رہی، نہ سینیٹر رہی، نہ کچھ رہی، تو وہ کس چکر کے اندر گاڑی اور گھڑیاں لے گئی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ جو پتلون عباسی ہے، شاہد خاقان عباسی جس کو کہتے ہیں، اس کے بیٹے گھڑیاں کس چکر کے اندر لے گئے. اور ایون کہ وہ جو لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس پہ پاکستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، مریم اورنگزیب نواز کا بھائی جو ہے، نواز شریف کا بیٹا جو ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی عدالتوں کو ہم جواب دینی ہے کیونکہ ہم پہ قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ تک گھڑیاں لے کے گئے ہوئے. تو بہرحال ٹوچہ خانہ جو تھا وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے. اور یہ ابھی صرف 2002 کے بعد کی لسٹ آؤٹ ہوئی ہے، حالانکہ عدالت نے 47 سے مانگ لی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ 47 ہو یا نہ ہو یار، جو ہماری زندگی کے اندر یعنی کہ 88 کے اندر جو الیکشن ہوئے تو اس کے بعد سے اب تک کی لسٹ مانگ لے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کو پتہ لگے گا کہ عوام کو کس طرح لوٹا گیا ہے. یعنی کہ انہوں نے توشہ خانہ تک کو نہیں چھوڑا، تو باقی تو آپ چھوڑیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے، یعنی کہ وہی والی بات ہے. پھر میں وہی والا ایک لفظ کہوں گا کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ مقروض پیدا ہو رہی ہے، اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے جن کو پینٹ پہننے کی بھی تمیز نہیں تھی. تو بہرحال مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی مجھے پلینگ فیلڈ ملے، اور ایسی پلینگ فیلڈ ملے کہ یعنی کہ جس کے اندر عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ بند کر دیں، پابند سلاسل کر دیں، اور صرف میں جلسے جلوس ریلیاں کرتی رہوں اور میں اپنے جلوے دکھاتی رہوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 جس کے اندر معزز چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب بیٹھتے ہیں، انہوں نے آج جو انتخابات کی عزرداریاں کے کیس تھے وہ نمٹا دیے. انہوں نے کہا جناب پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، اس لیے ان کیسوں کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور جو نیکسٹ اسمبلیاں ہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد پاکستان کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ جو عزرداریاں ہوں ان کو ہم طول نہ کھینچیں بلکہ ان کا جلد از جلد ہم فیصلے کریں. تو ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، جس کو جتنا مرضی یہ ڈیلے کرتے رہے. وہ جو کے پی کے کا گورنر ہے گا جو بونگیاں مار رہا ہے، لیکن اس کی بونگیاں لگتا ہے اثر نہیں کرے گی، اور نہ اس کے اندر اب کچھ رہا ہے، ان تلوں میں تیل نہیں رہا ہے. یہ الیکشن تو ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں اور یہ ان کو کرانے پڑیں گے. اب کیا ہوتا ہے، اب اگر یہ جتنی جلدی قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں کہ 15 تاریخ کے بعد کسی بھی تاریخ کو ہو سکتی ہے، اور شاید 15 تاریخ تک بھی ہو جائے. تو ویسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ 48 گھنٹے بہت عام ہے، اور 48 گھنٹے میں آپ نے ڈیولپمنٹ بھی دیکھی ہیں، ڈیولپمنٹس. لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ 15 تاریخ کے بعد اگر یہ قومی اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو اس کے بعد تو الیکشن تھوڑے بہت لیٹ ہو سکتے ہیں. ادروائز عمر عطا بندیال کمرہ عدالت نمبر 1 سے جو آج اشارہ آیا ہے وہ کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور 75 سالہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.